ہوگے موت تجھ کو آ لے گی. اور کہیں رب فرماتا ہے کل من علیہا فان، جو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا. دنیا میں جتنی چیزیں کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ایک نہ ایک دن سب کو فنا ہو جانا ہے. اگر کوئی باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ ہے ذات خدا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو صرف باقی رہے گی، بقیہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے. حد تو یہ ہے کہ سب کی روح قبض کرنے والے، بتائیے کیا نام ہے؟ یاد نہ رکھیے گا، کئی نام پکاریے گا کہیں آ جائے تو یہ بھی لفڑے ہیں. سب کی روح قبض کرنے والے جناب اسرائیل علیہ السلام، آئے ہائے سبحان اللہ، جب ساری دنیا، سارے جاندار، سارے انسانوں کی روح کو قبض کر لیں گے تو اخیر میں رب العالمین فرمائے گا اے اسرائیل، اے اسرائیل، اب دنیا میں کوئی بچا تو نہیں مولا، نہیں بچا. اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جان رہا کہ دنیا میں نہیں بچا؟ نہیں جان رہا؟ ارے رب ہی کے حکم سے وہ روح نکال رہے ہیں. بغیر رب کے حکم کے مجال ہے کہ جناب اسرائیل کسی کی روح نکال لے؟ کیا اس کی پاور، کیا اس کا پاور ہے، اس کی ہمت ہے؟ جب تک رب کا فرمان نہیں ہوتا ہے تب تک وہ کسی کی روح نکال نہیں سکتے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب پوچھ رہا ہے اسرائیل اب تو دنیا میں کوئی باقی نہیں. اب کوئی یہ سوچے گا کہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ باقی بچائے گا. نہیں، پوچھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ نہیں جان رہا. ہم آپ سے پوچھیں گے یارو محفل میں آئے ہو یہاں بیٹھ کے کیا پڑھنا چاہیے، تو وہ بتائے گا کہ یہ پڑھنا چاہیے کہ ہمیں اس کا کہ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا. اس کا مطلب یہ کہ ہم نہیں جانتے. جانتے تو پوچھنا اس بات کی دلیل نہیں کہ نہیں جانتے. رب پوچھ رہا ہے اسرائیل بتا اب تو دنیا میں کوئی نہیں. اسرائیل کہے گا نہیں مولا اب کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں. کافر صرف تو بچا ہے؟ ہاں مولا صرف میں بچا ہوں. تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ اب تک ساری دنیا کی روح نکالنے والے، سب انسانوں کی روح قبض کرنے والے، اب تو خود اپنی روح نکال کر مجھ کو دے دے. اندازہ کر، دوسرے سے کام کرنا بہت آسان تھا لیکن اپنے بارے میں جب بات آتی ہے اللہ اللہ، کہے اسرائیل اب اپنی روح خود سے نکال اور مجھ کو عطا کر دے. حدیثوں میں آیا ہے کہ جناب اسرائیل چونکہ رب کا حکم ہو گیا، اب رب کا اعلان ہو گیا کہ اپنی روح خود سے نکال کر مجھ کو دے. یہ اپنی روح خود سے نکالیں گے. جیسے اپنی وہ روح نکالیں گے گویا ایک پہاڑ کی طرح زمین پر ڈھیر ہو جائے. پہاڑ کی طرح ڈھیر ہو جائیں گے. پھر جب تک رب کی مرضی ہوگی چاروں طرف سناٹا ہوگا، کوئی کسی جگہ کوئی انسان یا کوئی چرند پرند زندہ نہیں ہوگا جب تک رب کی مرضی ہوگی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے انہی 4 فرشتوں کو اٹھائے گا. 4 فرشتوں کو زندہ کرے گا. کون؟ جناب جبرائیل، جناب اسرافیل، جناب میکائیل، جناب اسرائیل. یہی 4 فرشتوں کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے. یہی تینوں کو لما یحشر اللہ تبارک و تعالیٰ یوم القیامہ، جس وقت رب العالمین پروردگار عالم یہی 4 فرشتوں کو جمع فرمائے گا. وہ یقول اور کہے گا اے فرشتو اذهبوا، جاؤ. ان 4 فرشتوں سے کہا اذهبوا الى قبر النبی صلی اللہ تعالی وسلم، تم سب کے سب چاروں کے چاروں سرکار کے روضے پہ چلے جاؤ. سبحان اللہ. اور ایسے مت جاؤ، جنتی لباس لے کے جا، جنتی سواری لے کے جا، ان کے لیے لوائے حمد لے کے جا. لوائے حمد، اللہ اللہ، لوائے حمد صرف میرے آقا کی خاصیت ہے اور کسی پیغمبر کو نہیں ملی. یہ لوائے حمد، اللہ اللہ کتنا چوڑا لمبا ہے، لمبا چوڑا ہے. سنیں گے میرے دوستو، عام طور پر ہم دنیا کے جھنڈے بہت دیکھتے ہیں لیکن وہ ایسا جھنڈا ہوگا، ایسا جھنڈا ہوگا جو مشرق و مغرب، شمال و جنوب چاروں طرف گھیرے ہوا ہوگا. سبحان اللہ.
اتنا لمبا چوڑا وہ کوئی لوائے حمد ہوگا. یہ سب چاروں فرشتے لے کر جائیں گے. کہا رب نے مجھے سرکار کے روضے پر بھیجا ہے, چلو سرکار کے روضے پر. اب جب سرکار کے روضے کے پاس جا رہے ہیں تو زمین کا حال یہ ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکان, یہ دکان, یہ کھیت کھلیہان, پہاڑ, جنگل, جھاڑ, ندی, نالے, اونچ نیچ, روڈ, گہرا پانی, درخت, شجر, حجر, چٹان, سب دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں. لیکن جب اس وقت بات کر رہا ہو جب کہ پوری زمین ہموار ہوگی, بلکہ زمین کا حال یہ ہوگا فَقَعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا. اس قدر زمین برابر ہوگی کہ کہیں بھی ذرا سا اونچ نیچ نہیں ہوگی, کہیں بھی اونچ نیچ نہیں. لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا, کہیں بھی ٹیڑھی میڑھی زمین نہیں ہوگی, ایک دم برابر. اب جب سب برابر ہے تو نہ قبرستان کی طرح سے اونچا, نہ کوئی ایسی علامات, نہ کوئی وہاں پتھر لگا ہوا, نہ کچھ وہاں مکتوبہ لکھا ہوا. کیسے جائیں, کیسے جائیں؟ چاروں فرشتے کل چلے تو گئے, اب اس کے بعد ادھر ادھر گھوم رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کا روضہ ہے کیا. اللہ نے ہم چاروں کو بھیجا ہے, آخرکار انہیں کے لیے یہ سامان لے کے آئے ہیں. سرکار کا روضہ ہدایت ہے کدھر کہاں آواز دیں. ابھی گھوم ہی رہے تھے چاروں فرشتے کہ فَإِذَا شَقَّ قَبْرَ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ابھی گھوم ہی رہے تھے کہ اچانک سرکار کا روضہ شق ہو گیا, سرکار کا روضہ پھٹ گیا. جیسے وہ پھٹا فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي قَبْرِهِ, تو میرے آقا اس وقت سرکار اپنے قبر میں جیسے عام طور پر لوگ بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھے ہوئے تھے. سبحان اللہ, تشریف رکھے ہوئے تھے, بیٹھے ہوئے تھے. وَيَنْفَسُ التُّرَابَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَرَاسِهِ, اور اپنے سر سے اور اپنے داڑھی سے یوں مٹی کو جھاڑ رہے تھے. سبحان اللہ, مٹی کو جھاڑ رہے تھے. چاروں کو پتہ چل گیا سرکار کا روضہ یہی ہے. یہ دیکھیں سرکار بیٹھے ہیں. اللہ اللہ, قربان جاؤ میرے دوستو, قربان جاؤ, اللہ اللہ قربان جاؤ. اتنے میں وہ سب کے سب وہاں جائیں گے. اور ایک روایت میں ایک جگہ حدیث میں پڑھا ہے کہ جیسے سرکار کا روضہ پھٹے گا وہاں چاروں کھڑے ہو جائیں گے, دائیں بائیں آگے پیچھے. اب جب وہاں چلے گئے ہیں تو سرکار کا روضہ دیں گے, سرکار تشریف لے آئیے, سرکار باہر آ جائیے, سرکار یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, یہ ہم سامان آپ کے لیے لائے ہیں, تشریف لے آئیے, باہر آ جائیے. لیکن چاروں ابھی سوچ رہے ہیں. جناب جبریل اسرافیل سے کہہ رہے ہیں یا اسرافیل نادے انتا, اسرافیل تو ہی آواز دے سرکار کو. اسرافیل کہتے ہیں لا نہیں, میں آواز نہیں دوں گا. یا جبریل نادے انتا, تو آواز دے. فَإِنَّكَ خَلِيلُهُ فِي الدُّنْيَا, اے جبریل تو ہی آواز دے, چونکہ سرکار کی بارگاہ میں برابر وہی لے کر آپ ہی جاتے تھے, آپ ہی ان کے دوست ہیں, آپ آواز دیجئے, ہم نہیں آواز دیں گے. جناب جبریل کہتے ہیں انا استحی الان, میں کیسے آواز دوں, مجھے آواز دینے میں حیا آ رہی ہے. سرکار کو آواز دینے میں حیا آ رہی ہے, شرم محسوس کر رہا ہوں, میں سرکار کو کیسے آواز دوں, جو ساری دنیا کے خبر رکھنے والے ہیں ان کو میں کیا آواز دوں. آج کچھ لوگ میرے سرکار کو بے خبر سمجھتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا ہے پیچھے کیا ہے, آگے کیا ہے, دائیں کیا, کل کیا, پرسوں کیا ہے. ارے یار وہ بات نہیں تھی, وہ محفل ہوتی تو بتا دیتا کہ میرے آقا کو کیسے بتاتا. لیکن سماعت فرمائیں, میرے آقا کو جناب جبریل آواز نہیں دے رہے ہیں, کیسے آواز ان کو دوں. کیا وہ بے خبر ہے, کیا وہ نہیں جان رہے ہیں. ارے ہم تو بلانے آئے ہیں, وہ ہم سے زیادہ جان رہے ہیں کہ باہر کون کون کھڑے ہیں. وہ ہم سے زیادہ جان رہے ہیں کہ باہر آواز دینے والے کون ہیں. ان چاروں کو بھیجنے والا کون ہے وہ بھی میں جان رہا ہوں. پھر بھی کوئی آواز نہیں دیے. اسرافیل نے نہیں دیا, جبرائیل نے نہیں دیا, میکائیل نے نہیں دیا, اسرائیل نے نہیں دیا, کوئی نہیں. اور آخر میں فرماتے ہیں کہ جناب اسرائیل کو کہا گیا, انہوں نے کہا آواز لگایا, اسرائیل نے آواز لگایا یا ایتھا الروح الطیبہ ارجعی الی البدن الطیب, اے پاک روح اپنے پاک بدن کی طرف لوٹ جائیے. فلا یجیب احد, تو کوئی جواب نہیں ملا. پھر میکائیل آواز دیتے ہیں تو بھی کوئی آواز نہیں ملی, کوئی جواب نہیں ملا.
اخیر میں حضرت اسرافیل پھر آواز دیتے ہیں. جیسے حضرت اسرافیل نے آواز دیا سرکار باہر تشریف لے آئے. سبحان اللہ. سرکار باہر تشریف لے آئے. پھر جناب جبریل چلے گئے. یا رسول اللہ یہ جنتی حلہ جنتی لباس ہے اس کو پہنیے. یا رسول اللہ یہ جنتی سواری ہے جنت میں چلیے تشریف لے چلیے. اللہ تعالیٰ آپ کو یاد فرما رہا ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ اپنے ہاتھ میں علم لے لیجئے تشریف لے چلیے. میرے آقا نہ حلہ پہنتے ہیں نہ سواری پہ سوار ہوتے ہیں اور نہ اپنے ہاتھ میں علم لیتے ہیں بلکہ میرے آقا کہتے ہیں یا جبرائیل بشرنی. اے جبرائیل مجھ کو خوشخبری سنائیے. یا اسرافیل ابشرنی. اے اسرافیل مجھ کو کوئی خوشخبری سنائیے. اسرافیل کہتے ہیں یا رسول اللہ تمام حوریں سب کے سب منتظر ہیں تمام فرشتے سب کے منتظر ہیں تمام حوروں غلمان سب کھڑے ہیں اور جنت میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں. میرے آقا کہتے ہیں لستو اسألک عن ھذا. اے جبرائیل اے اسرافیل میں اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں میں اس کے بارے میں سوال نہیں کر رہا ہوں. کہا یا رسول اللہ یہ جنتی لباس آپ کے لیے یہ جنتی سواری آپ کے لیے. یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کو یاد فرما رہا ہے. کہا لستو اسألک ھذا میں اس کے بارے میں سوال نہیں کر رہا ہوں. کہا پھر کیا پوچھتے ہیں؟ میرے آقا کہتے ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میری گنہگار امت کو کہاں چھوڑا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیے میرے دوستو سرکار قبر انور سے باہر تشریف لائے تو حسن و حسین کو یاد نہیں کر رہے ہیں اپنی بیٹی فاطمہ کو یاد نہیں کر رہے ہیں اپنے ازواج مطہرات کو یاد نہیں کر رہے ہیں اپنے بیٹے قاسم اور محمد کو یاد اپنے محمد کو یاد نہیں کر رہے ہیں اپنے خاندان والوں کو یاد نہیں کر رہے ہیں بلکہ سب سے پہلے یاد کر رہے ہیں کل قیامت میں. تو یہ کہتے ہیں اے اسرافیل بتا میری گنہگار امت کو تم نے کہاں چھوڑا. کأنکا ترکت علی الصراط. کیا تم نے پلسرات پر چھوڑا ہے کیا تم نے پلسرات پر چھوڑ دیا ہے کیا. جناب اسرافیل ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی تک تو میں سور پھونکا بھی نہیں ہوں. آئے ہائے سبحان اللہ. یا رسول اللہ چاروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اٹھایا ہے. پہلا سور تو میں نے پھونکا دوسرا سور تو پھونکا تیسرا سور جو سب اٹھنے والا ہے. یا رسول اللہ ابھی میں نے سور پھونکا ہی نہیں تو چھوڑنے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے. تب میرے آقا نے کہا اب لاؤ میں اپنا حلہ پہنتا ہوں. میرے آقا وہ حلہ پہنتے ہیں سوار ہوتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. پہلا میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو کہ موت ایک ایسی بھیانک چیز ہے ہر آدمی سے نہیں سمجھ پاتا ہے کہ موت ہے کیا چیز. اللہ اللہ میں بتاؤں سنو میرے دوستو قسم خدا کی اگر آپ کے اندر ایمان کی بوباس ہوگی تھر تھر کانپنے لگو گے رونگتا رونگتا کھڑا ہو جائے گا کلیجہ پانی پانی ہو جائے گا. ارے میرے دوستو اگر باقی آپ کے اندر ایمان ہے کھانا پینا کر دو گے یہ موت ہے کیا چیز. حدیثوں میں آیا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا تو موت کو بھی پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیات وہ ذات جس نے موت و حیات کو پیدا فرمایا. موت کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا اور حیات زندگی کو بھی پیدا فرمایا. کہا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو پیدا فرمایا وَخْفَاهُ تو اللہ تعالیٰ اسے چھپا دیا. کس کو؟ موت کو چھپا دیا. 70 حجابا 70,000 پردوں کے پیچھے. سبحان اللہ. 70,000 پردے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے موت کو چھپا دیا. یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی ابھی پتا نہیں تھا کہ موت ہے کیا چیز بلکہ کبھی کبھی یسمعون صوتہ کبھی کبھی اس کی آواز سنتے تھے وَيَذْهَبُ إِلَى الْحَالِ اور اس کے ارد گرد گھومتے تھے لیکن موت کو ابھی تک دیکھا نہیں. فرشتوں نے ایک بار تمنا کیا کہا مولا پروردگار عالم موت ہے کیا چیز. اے رب العالمین تو نے موت کو کتنا خطرناک اور ہیبتناک پیدا کیا ہے. اللہ ذرا سا موت کو ذرا ایک بار مجھے دکھا دیجیے موت کو دکھا دیجیے. رب نے کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں مولا دیکھنا چاہتے ہیں. کہا سب کھڑے ہو جاؤ. جتنے فرشتے تھے سب لائن سے کھڑے ہو گئے. سب کھڑے ہو گئے. کہا کھڑے ہو گئے؟ ہاں مولا سب کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک ایک پردہ اٹھنے لگا. ایک ایک پردہ اٹھنے لگا. ایک تک پردہ اٹھتے اٹھتے جیسے 70,000 پردے اٹھ گئے اور موت کا جب بھیانک چہرہ سامنے آیا ہے تو تمام فرشتے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. اللہ
فرشتے جن سے گناہ ہونا ناممکن محال، ایک گناہ بھی نہیں سے ہو سکتا ہے، اور ہمارا دن رات میں شاید ہی ایک وقت نیکی کا کام کرتے ہیں، شاید ایک نیکی کوئی کام کر لیتے ہیں 24 گھنٹے میں، ورنہ صبح سے لے کر شام تک ادھر ادھر دائیں بائیں اس کو ہیرا پھیری ادھر ادھر لگے ہم لگے رہتے ہیں۔ بولو ہم کیسے سامنا کریں گے دوستو؟ ہم کیسے اس موت کو دیکھیں گے؟ ہم کیسے اس کا چہرہ دیکھ پائیں گے؟ میرا حال کیا ہوگا جب ہم موت کو دیکھیں گے؟ اندازہ کرو میرے دوستو، فرشتے بے ہوش ہو گئے، کہا کتنے دن تک بے ہوش رہے؟ 1 سیکنڈ، 1 منٹ، 1 گھنٹہ، ایک روایت کے مطابق 2000 سال تک بے ہوش رہے، ایک روایت کے مطابق 70,000 سال تک بے ہوش رہے۔ اندازہ کرو، جیسے ہوش میں آئے پھر کھڑے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے فرشتو تم نے اس موت کو دیکھ لیا؟ ہاں مولا دیکھ لیا۔ پھر موت سے کہے گا رب العالمین ذرا سا تو ان کے سامنے سے ذرا اڑ کے دکھاؤ، اڑو۔ فوراً وہ موت گویا کہ اپنے تمام بازوؤں کے ساتھ سامنے سے اڑے گی، اور اس کے بعد فرشتے اس موت کا بھیانک چہرہ دیکھ لیں گے۔ میرے دوستوں میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں، اندازہ کرو کہ جب فرشتے معصوم ہیں، فرشتوں کے ساتھ گناہوں سے پاک ہیں، انہوں نے جب موت کا بھیانک چہرہ دیکھا تو حال یہ ہوا کل ہمیں بھی مرنا ہے، موت سے ہمیں بھی 2-4 ہونا ہے، موت سے ہمیں بھی ملاقات ہوگی۔ اے لوگو اس وقت ہمارا آپ کا حال کیا ہوگا؟ کبھی اس کے بارے میں محاسبہ کرو۔ دنیا میں صرف گھومتے مت رہو، ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ بس آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، محبت سے درود پاک سنا لو۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائم علیک یا رسول اللہ، صلاۃ دائم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستو جب کوئی آدمی انسان دنیا سے گزر جائے تو جب تک دنیا میں ہے جتنا بولنا ادھر ادھر کہنا پوچھنا ہے کہو، لیکن جب کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو کبھی بھی اس کے بارے میں غلط شبد غلط جملہ مت بولنا۔ جو کچھ بولنا تھا بول دیا، سامنے ہے تو خراب آدمی ہے، تو ایسا ہے، تو گھٹیا ہے، تو نادان ہے، تو پھلاں ہے، تو یہ بولو، لیکن جب انتقال کر جائے، جیسے ہی اس کی روح پرواز کر جائے، اب اس کا مقام بہت اعلیٰ ہو گیا ہے، سبحان اللہ، اب اس کا مقام اونچا ہو گیا۔ اس کی کل کو مت دیکھنا، ماضی کو مت دیکھنا، پریزنٹ کو دیکھنا، مستقبل کو دیکھنا۔ اب اس کا پریزنٹ کو دیکھنا، حال کو دیکھنا کہ اس کا حال کیا ہو گیا۔ اس کا حال تو یہ ہے کہ مسجد میں امامت کرنے والا، جامع مسجد میں تلاوت کرنے والا، قرآن پاک کا کرنے والا، قرآن کے سورے پڑھنے والا، کل تک جب پڑھتا تھا مسجدوں میں ساری دنیا اس کے پیچھے ہوتی تھی، لیکن باہر ایک چرواہا انتقال کر گیا، ایک جاہل انتقال کر گیا، اور جب نماز پڑھنے کی باری آئی ہے تو امام کے بھی آگے ہو گیا ہے، امام کے بھی آگے ہو گیا ہے، امام کے بھی سامنے ہو گیا ہے۔ اندازہ کرو کہ اب اس کا مقام کتنا اعلیٰ ہو گیا ہے، اب اس کس دنیا میں چلا گیا ہے، اب اس کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہو گیا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے بارے میں کبھی غلط جملہ مت بولنا، ورنہ جانتے ہو کیا ہوگا؟ مدینے میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا، ایک عورت انتقال کر گئی۔ اب عورت انتقال کی تو تمام کے تمام غسل دینے کے لیے چند عورتیں آ گئی، کوئی پانی لا رہی ہے، کوئی تخت لا رہی ہے، کوئی اپنے حساب سے سارا سامان اکٹھا کر رہی ہے۔ غسل کے سارے سامان ریڈی ہو گئے، غسل دینے لگی۔ غسل دینے والی میں سے ایک عورت نے اس عورت کے بارے میں غلط جملہ بول دیا، غلط لفظ بول دیا غسل دیتے دیتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ ایسے چھچورے ہوتے ہیں غسل دیتے کیا غسل دیتے ختم آدمی، ایسا میں آپ کو بتا رہا ہوں، سر غور سے سن لیں، ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں موبائل پر، ایک سے ایک یوٹیوب پر کیا کیا گھٹنا دیکھتے ہیں، صاحب اس بات کو ذرا سن لیں۔ قسم خدا کہ میرے دوست بتاتے کہ مدینے میں وہ عورت غسل دیتے کچھ ایسا غلط جملہ بول دی جو اس میت کے شایان شان کے خلاف، یعنی یہ جو بول رہی تھی وہ باتیں ان کے اندر نہیں تھی، وہ غلط جملہ بول رہی تھی، تو الزام لگا رہی تھی، تہمت لگا رہی تھی۔ جیسے ہی یہ جملہ اس کی زبان سے نکلے، جیسے یہ غلط الفاظ نکلے کہ اچانک اس عورت کا دونوں ہاتھ میت سے چپک گئے،
اللہ ہاتھ چپک گیا. اگل بغل کی عورتیں کہتے کیا بات ہے جلدی سے بڑا بڑا کام کرو نا. لیکن یہ کہتی تو کہتی کہ یہ تو مجبور ہو گئی, کچھ بول نہیں پا رہی ہے, ہاتھ کوشش کر رہی, کھینچ کھانچ کر رہی ہے, پوری طاقت لگاتی ہے تو میت میں ساتھ چلی آ رہی ہے, اس لیے پوری طاقت میں لگا رہی ہے. آخرکار اسے کہنا پڑا کہ لوگوں, اے عورتوں, اے بہنوں, ہم اپنا ہاتھ جلدی سے کیا چلائیں, دونوں ہاتھ میرا چپک گیا, اسی میت کے ساتھ چپک گیا. مدینے میں پہلا حادثہ تھا, سب لوگ تنگ رہ گئے, حیرت پڑ گئی کہ ارے ہاتھ میت سے چپک جانا, لگ جانا, سٹ جانا, یہ کیا معاملہ ہے. دھیرے 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 آپس میں یہ بات کرتے کرتے عورتوں سے یہ بات مردوں میں چلی گئی. اب جب مردوں میں چلی گئی تو چاروں طرف سے بھیڑ ٹوٹی کہ ارے آج ایسا کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا, برابر یہ غسل دیتی تھی, آج یہ ہے, اس کا ہاتھ کیوں چپک گیا, کیوں ایسا ہوا. سبوں نے آ کر دیکھا, واقعی کھینچا, لیکن نہیں کہ سب واقعی ہاتھ چپکا ہوا. مدینے میں تمام علماء کے پاس جا رہے ہیں, حضرت کیا بات ہے, ایک حادثہ ہو گیا. ایک ایسی سی نئی بات پیدا ہو گئی, کیا ہوا کہ ایک عورت جو غسل دے رہی تھی, اچانک اس کا ہاتھ میت کے ہاتھ بدن سے چپک گیا. پتہ یہ کیا کیا جائے, کہیں سے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل پایا. آخر ایک عالم نے کہا ایسا کیا جائے کہ اس کے دونوں ہاتھ اتنا اتنا کاٹ دیا جائے اور عورت کو کنارے کر لیا جائے, میت کے ساتھ اس کا ہاتھ چلا جائے تو جائے, لیکن پوری اس عورت, زندہ عورت کو دفن کرنا ٹھیک بات نہیں, اس کے ہاتھ ہی کاٹ لیا جائے. آخرکار ہاتھ کاٹنے کا آلہ سامان لایا گیا, مجمع کو چیدہ گیا. ٹھیک اب ہاتھ کاٹتے کہ کسی نے کہا ارے رک جا, سارے علماء سے مسئلہ پوچھ لیا ہے, کہاں سب سے پوچھ لیا, سب سے پوچھ لیا, ہاں سب سے پوچھ لیا. کہا امام مالک ہیں, ان سے بھی پوچھ لیا. کہا ان کے بارگاہ تو نہیں, ان کی بارگاہ تو نہیں گئے. کہا پھر ان کے یہاں کیوں نہیں گئے, ذرا ان سے بھی پوچھ لیتے. کہا بڑے بڑے علماء کے پاس گئے, کہا سب کے پاس گئے, ذرا ان سے بھی پوچھ لو, وہ بھی تو زمانے کے امام ہیں. سبحان اللہ, وہ بھی اپنے وقت کے ولی, ان سے بھی ذرا پوچھ لو. لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, کیا دقت ہے, اتنی دیر ہو گئی تو ہم سے پوچھ لیا جائے. گئے, جانے کے بعد پوچھتے ہیں, کہتے ہیں حضرت اس طرح کی بات پیدا ہو گئی ہے, آپ بتائیں, ہم لوگ سامان ریڈی کر چکے اس عورت کا دونوں ہاتھ کاٹنے کے لیے. کہا اچھا یہ بات ہے, چل دے آئے. چل کر کے آنے کے بعد کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہونے کے بعد کہا اے عورت سچ سچ بتانا جو میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں, اگر زندگی خیریت چاہتی ہو سچ بتانا کہ تم نے کوئی ایسا جملہ, ایسی بات بولی ہے جو اس میت کے شایان شان کے خلاف ہے. چپ ہو گئی. کہا صحیح سے بتا. کہاں حضور, زور سے نہیں لیکن اپنے من ہی من میں نے کہا کہ عورت ایسی تھی, ویسی تھی, ایسی تھی. ہم نے کچھ غلط بولا نہیں, دل میں خالی صرف سوچا, جیسے یہ سوچنا تھا کہ میرا ہاتھ چپک گیا. بات سمجھ میں آ گئی, یہ اس عورت پر تہمت لگائی ہے, الزام لگائی ہے, لہذا تہمت کسی پر لگانے کی جو سزا ہے اسے سزا ملنی چاہیے. کہا کوڑا بناؤ. کوڑا بنایا گیا. کہا اسے 100 کوڑا لگاؤ. ایک ایک کر کے ایک عورت کوڑا لگا رہی ہے, مار رہی ہے, ایک سے لے کر 10 20 40 50 60 99 کوڑے تک پڑے پڑے, مگر ہاتھ نہیں چھوٹا. جیسے 100واں کوڑا پڑا, خود ہاتھ اس سے الگ ہو گیا. پتا کیا چلا, جو ایک تہمت لگانے کی بات سزا تھی اسے ملی, لہذا وہ الگ ہو گیا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ دنیا سے جانے والا چاہے جیسا ہو, جس طرح کے جس حال میں ہو, اس کے جانے والے کو مت دیکھنا, بلکہ یہ دیکھنا کہ اب اس کی دنیا الگ ہو گئی, اب اس کی دنیا الگ ہو گئی ہے. ہم جب تک رہیں, اتنا کہنے میں میرا کیا بگڑ جاتا ہے, اے اللہ وہ بندہ چاہے جیسا تھا مولا تو اس پر فضل فرما. اے اللہ وہ چاہے دنیا میں نماز پڑھا نہیں پڑھا, روزہ رکھا نہیں رکھا, اچھا کیا نہیں کیا, دن کیسے گزارا, اے مولا چاہے جیسا ہو, مگر اس خاکسار کی دعا یہ ہے مولا کہ تو اس کے گناہوں کو نہ دیکھ, اس کے سفحشات کو نہ دیکھ, اس کے پاک کو نہ دیکھ, بلکہ یہ دیکھ کہ یہ جانے والا تیرے محبوب کی امتوں میں سے ایک امت تھا. لہذا اسی نسبت کی بنیاد پر تو اس مرحومہ کو یا اس مرحوم کو تو بخش دے مولا, بخش دے مولا. اتنا کہنے میرا کیا بگڑ جاتا ہے, اتنا اگر بولو گے تو مرحوم کو بعد میں ثواب ملے گا, پہلے آپ کو یہ اچھا جملہ کہنے کا ثواب پہلے آپ کو ملے گا, آپ کو.
انشاءاللہ آپ کو ملے گا میرے دوستو. اس لیے میں کہتا ہوں کبھی بھی انشاءاللہ کسی کے بارے میں غلط جملہ نہ بولیں. آخری بات سنا سماعت میں کہہ رہا تھا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں بھی ابھی جن میں نے جو سوچتے ہیں ارے یہ سب خاندانی سب رسم و رواج ہے، یہ سب نکالا ہوا چیزیں، کیا یہ سب پڑھنے. کچھ ایسے بھی ناہنجار بیٹے ہیں جو چالیسہ اور تیجا برسی کی بات تو الگ ہے، قرآن خوانی تک بھی نہیں کرنے کو روادار، قرآن خوانی تک کو کرنے روادار نہیں ہے.